مختصر القدوری درس نظامی کے نصاب میں دوسرے اور تیسرے سال میں پڑھائی جانے والی فقہ حنفی کی نہایت اہم اور بنیادی کتاب ہے۔ آئیے آج ہم سنتے ہیں اس عظیم تصنیف کے مصنف امام ابو الحسن احمد بن محمد القدوری رحمہ اللہ کے حالات زندگی اور جانتے ہیں کہ اس کتاب کی تالیف کے پس منظر میں کیا علمی مقصد اور روحانی جذبہ کار فرما تھا۔ ذرا سوچیں کہ ایک کتاب آج سے تقریباً 1000 سال پہلے لکھی گئی ہو اور وہ آج بھی دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں مدارس میں ایک بنیادی درسی کتاب کے طور پر پڑھائی جا رہی ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 1000 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ سلطنتیں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، زبانیں بدل جاتی ہیں، لیکن یہ کتاب آج بھی زندہ ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی چیز نہیں ہے بلکہ ایک فعال، ایک عملی متن ہے۔ بالکل صحیح۔ آج ہم اسی غیر معمولی کتاب مختصر القدوری اور اس کے پیچھے جو شخصیت ہیں امام ابو الحسن القدوری، ان کی دنیا میں ذرا گہرائی سے اتریں گے۔ جی، ہمارے پاس اس موضوع پر کچھ بہت دلچسپ ذرائع ہیں، ویکیپیڈیا سے لے کر ایک تعلیمی مقالے تک اور ایک معلوماتی ویڈیو بھی ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ آخر 10ویں صدی کے بغداد میں رہنے والے یہ شخص کون تھے، اور انہوں نے ایسا کیا کام کیا جس کا اثر آج تک 1000 سال بعد بھی قائم ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سفر ہمیں لے جائے گا اسلامی سنہری دور کے بغداد میں، جو اس وقت دنیا کا آپ کہہ لیں علمی مرکز تھا۔ اچھا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امام قدوری کسی خلا میں کام نہیں کر رہے تھے، وہ ایک ایسے ماحول کا حصہ تھے جہاں علم اپنے عروج پر تھا۔ تو آئیے اسی ماحول سے شروع کرتے ہیں۔ یہ امام قدوری کون تھے؟ ان کا پورا نام ابو الحسن احمد بن محمد القدوری تھا۔ جی، اور پیدائش 362 ہجری یعنی تقریباً 972 یا 973 عیسوی میں بغداد میں ہوئی، اور ان کے نام میں ہی ایک دلچسپ کہانی چھپی ہے نا؟ جی ہاں، ان کا لقب القدوری، اس کے بارے میں 2 الگ الگ روایت ملتی ہیں۔ اچھا۔ ایک تو یہ کہ وہ بغداد کے ایک محلے قدورہ سے تھے، لیکن دوسری اور میرے خیال میں زیادہ دلچسپ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کا خاندان مٹی کے برتن بناتا تھا۔ مٹی کے برتن یعنی قدر؟ بالکل، قدر، اور اسی سے قدوری۔ یہ چھوٹی سی تفصیل انہیں ایک بہت ہی حقیقی، ایک انسانی پہلو دیتی ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کی یہ عظیم شخصیات بھی عام پس منظر سے آتی تھیں۔ جی، لیکن ان کا علمی مقام بالکل بھی عام نہیں تھا۔ وہ اپنے وقت میں عراق کے تمام حنفی علماء کے رہنما، ان کے لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ اور ان کے شاگردوں میں بھی بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ میں نے پڑھا کہ مشہور مورخ الخطیب البغدادی بھی ان کے شاگرد تھے۔ جی ہاں، الخطیب البغدادی، اور یہ قیادت انہیں کچھ حد تک ورثے میں بھی ملی تھی۔ ایک ذریعے کے مطابق ان کے والد شیخ محمد بن احمد خود ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اچھا، تو یہ ایک علمی گھرانہ تھا۔ بالکل، انہیں بچپن سے ہی وہ ماحول ملا جہاں علم کی قدر تھی۔ اور ان کی زندگی کا اختتام بھی بغداد میں ہی ہوا۔ 428 ہجری یعنی 1037 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں، ان کا علم وہ آیا کہاں سے؟ ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی خاص چیز کا ذکر ہے جسے اسناد کہا جاتا ہے۔ علم کی زنجیر؟ ہاں، علم کی زنجیر، یا آپ کہہ لیں کہ علم کا شجرہ نسب۔ یہ اسلامی علوم کی ایک بہت ہی منفرد خصوصیت ہے۔ جی، اور یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم صرف کتابوں سے نہیں لیا جاتا، وہ استاد سے شاگرد تک سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہے اور اس پورے سلسلے کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو امام قدوری کا سلسلہ کیسا تھا؟ بہت متاثر کن۔ انہوں نے فقہ کا علم لیا محمد بن یحییٰ الجرجانی سے، جی، جنہوں نے ابو بکر الجساس سے، انہوں نے ابو الحسن القرخی سے، اور یہ سلسلہ جاتا ہے امام محمد الشیبانی تک۔ اور امام محمد الشیبانی کون تھے؟ وہ امام ابو حنیفہ کے براہ راست شاگرد تھے۔ اچھا، تو یہ سلسلہ امام ابو حنیفہ تک پہنچ گیا۔ یہاں ختم نہیں ہوتا، یہاں سے یہ سلسلہ اور بھی گہرا اور مقدس ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے علم لیا، امام ابو حنیفہ نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم النخعی سے، اور یہ سلسلہ پیچھے جاتا جا رہا ہے؟ جی، ابراہیم النخعی نے علقمہ سے، اور علقمہ نے علم حاصل کیا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا تھا۔ بالکل۔
یہ تو واقعی حیران کن ہے. ایک مکمل غیر منقطع سلسلہ جو 1000 سال پہلے کے عالم کو براہ راست اسلام کے آغاز سے جوڑتا ہے. جی لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اتنی نسلوں کے دوران کیا اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ اصل بات میں کوئی تبدیلی آ جائے؟ اس سلسلے کی سچائی کو کیسے یقینی بنایا جاتا تھا؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں یہ صرف ایک رسمی سلسلہ نہیں تھا، اس کے پیچھے پورے علوم تھے، جیسے علم الرجال، علم الحدیث، اچھا. جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اس زنجیر کی ہر کڑی، یعنی ہر راوی کی دیانت، اس کی یادداشت، اس کے کردار، سب کچھ جانچیں. تو ہر کڑی کو پرکھا جاتا تھا؟ سختی سے پرکھا جاتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اسناد اسلامی فقہ کو ایک غیر معمولی، آپ کہہ لیں، اتھارٹی دیتا ہے. یہ قانون کسی بادشاہ کے فرمان پر نہیں بلکہ ایک ایسی روایت پر مبنی ہے جس کی ہر کڑی کی تصدیق کی جا سکتی ہے. تو یہ تصدیق شدہ علم وہ خام مال تھا جو امام قدوری کے پاس تھا. جی لیکن ان کا اصل کارنامہ اس خام مال کو ایک شاہکار میں بدلنا تھا. اور یہ ہمیں لاتا ہے ان کی سب سے مشہور کتاب مختصر القدوری کی طرف، جسے الکتاب بھی کہا جاتا ہے. الکتاب یعنی دا بک. یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، جیسے کوئی اپنی فلم کا نام دا مووی رکھ دے. بالکل، اور یہ نام بعد میں آنے والوں نے اس کی اہمیت کی وجہ سے دیا. انہوں نے اور بھی بہت اہم کتابیں لکھیں، جیسے کتاب التجرید جو حنفی اور شافی فقہ کے اختلافی مسائل پر ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈک کام ہے. لیکن ان کی اصل پہچان مختصر ہی بنی. جی، ان کی میراث کا مرکز یہی کتاب ہے. تو سوال یہ کہ انہوں نے مختصر یا خلاصہ لکھا ہی کیوں؟ کیا مقصد صرف ایک چھوٹی کتاب لکھنا تھا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا کام تھا. ایک ذریعے میں اس کی 3 بنیادی وجوہات بتائی گئی ہیں جو اس دور کی علمی ضروریات کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہیں. اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلی وجہ تھی معلومات کو جامع بنانا، مطلب پریسائز کرنا. پریسائز؟ جی، اس وقت علم بہت بڑی بڑی کتابوں میں پھیکرا ہوا تھا اور بہت سی باتیں بار بار دہرائی جاتی تھیں. تو مختصر کا مقصد تھا اس سارے علم کو ایک جگہ بغیر تکرار کے جامع انداز میں کھٹا کرنا. یعنی علم کے سمندر سے موتی چننا. کیا خوب کہا آپ نے، بالکل. دوسری وجہ تھی ترجیحی آراء کا انتخاب کرنا، پریفرڈ اوپینینز کا تعین. اس کا کیا مطلب؟ جیسے ماہرین کا کام یہ تھا کہ وہ ان تمام آراء کا جائزہ لے کر دلائل کی بنیاد پر سب سے مضبوط رائے کا انتخاب کریں. ٹھیک ہے، تو علم کو جامع کرنا اور بہترین رائے کا انتخاب کرنا، یہ تو خالص علمی کام ہو گیا. تیسری وجہ کیا تھی؟ اور تیسری وجہ تھی علم کو قابل رسائی بنانا، پریزنٹیبل بنانا. پریزنٹیبل؟ یہ دلچسپ ہے. جی، یعنی علم کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو ابواب اور عنوانات میں اس طرح ترتیب دینا کہ طلباء اور علماء کے لیے اسے سمجھنا، یاد کرنا اور استعمال کرنا آسان ہو جائے. ایک منٹ، یہ تیسری وجہ تو آج کل کی یوزر ایکسپیرینس ڈیزائننگ جیسی لگ رہی ہے. بالکل. یعنی علم کو صرف جمع نہیں کرنا بلکہ اسے اس طرح پیکج کرنا کہ لوگ اسے آسانی سے استعمال کر سکیں. آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے. یہ اپنے دور کا ایک انقلابی کام تھا. وہ صرف ایک کتاب نہیں لکھ رہے تھے، وہ ایک پورا نصاب، ایک کریکولم ڈیزائن کر رہے تھے. یہ اپنے دور کا ایک بہت بڑا نالج مینجمنٹ کا کارنامہ تھا. اور اس کا اثر تو پھر فوراً نظر آیا ہوگا، ہے نا؟ بالکل. میں نے ایک ماخذ میں پڑھا کہ اس کتاب نے قاضی یعنی جج بننے کے معیار کو ہی بدل دیا. جی ہاں، اس سے پہلے امام محمد کی ایک کتاب تھی جامع صغیر، اسے حفظ کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا. اچھا. لیکن امام قدوری کے بعد ان کی کتاب مختصر القدوری نے یہ جگہ لے لی. اس کی جامعیت، اس کی وضاحت، اس کی ترتیب، طلباء اور علماء اسے حفظ کرنے لگے اور یہی عدالتی اور علمی حلقوں میں بنیادی کتاب بن گئی. تو یہ صرف ایک درسی کتاب نہیں رہی بلکہ حنفی قانونی دنیا کا آپریٹنگ سسٹم بن گئی. یہ ایک بہترین تشبیہ ہے، اور اس آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ آپ کو بعد کی کئی صدیوں تک آنے والی عظیم کتابوں میں نظر آتا ہے. مثلاً؟ اور وقایت الروایہ، یہ سب مشہور کتابیں جزوی یا کلی طور پر اسی کتاب پر مبنی ہیں. امام قدوری نے وہ بنیاد رکھی جس پر بعد میں آنے والوں نے شاندار عمارتیں تعمیر کی. یہاں ایک بہت متاثر کن واقعہ کا ذکر بھی ملتا ہے جو ان کے خلوص کو ظاہر کرتا ہے. جی، خانہ کعبہ والا واقعہ؟ جی ہاں، روایت ہے کہ جب امام قدوری اپنی کتاب مکمل کر چکے تو اسے لے کر خانہ کعبہ گئے، اسے کعبہ کے غلاف پر رکھا اور اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کی.
ذرا اس لمحے کا تصور کریں، اپنی زندگی بھر کی محنت، آپ کا علمی شاہکار، اور آپ اسے اللہ کے گھر میں پیش کر کے اس کی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ علم کے ساتھ ایک بالکل مختلف تعلق ہے۔ یہ صرف ذہانت کا کھیل نہیں ہے۔ نہیں، یہ عبادت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے کام میں ایسی برکت ہوئی کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں۔ اب ذرا کتاب کی اپنی خصوصیات پر بات کرتے ہیں۔ اس کی ساخت کیسی ہے؟ کیا چیز اسے اتنا مؤثر بناتی ہے؟ مختصر القدوری کا متن بہت آسان اور واضح عربی میں لکھا گیا ہے۔ اس میں تقریباً 360 ابواب ہیں جو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں، عبادات سے لے کر تجارت، جرائم، ہر چیز پر۔ اور ان کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عام طور پر امام ابو حنیفہ کی رائے کو متن کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور اگر ان کے شاگردوں یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کی کوئی مختلف رائے ہو تو اس کا ذکر الگ سے کرتے ہیں۔ تو اس سے پڑھنے والے کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ مکتب فکر کی بنیادی رائے کیا ہے اور اختلاف کہاں پر ہے۔ یہ بہت منظم طریقہ ہے۔ بالکل، اور وہ کبھی کبھی قرآن اور حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں، لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ وہ حدیث کا مکمل حوالہ نہیں دیتے، یعنی یہ نہیں بتاتے کہ حدیث کس کتاب میں ہے۔ ایسا کیوں؟ یہ اس دور کے مختصرات کا ایک عام انداز تھا، کیونکہ مقصد متن کو مختصر رکھنا تھا۔ اس کمی کو بعد میں آنے والے شارحین نے اپنی شرحوں میں پورا کیا۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ امام قدوری ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے حنفی فقہ کے وسیع علم کو ایک جامع، منظم اور قابل رسائی شاہکار میں سمو دیا، جو آج تک 1000 سال بعد بھی دنیا بھر میں پڑھائی جاتی ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک آخری اور بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے جو ہمارے ذرائع میں ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مختصر القدوری میں بیان کردہ ہر مسئلے پر آج فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ ایک منٹ، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر یہ اتنی بنیادی کتاب ہے تو پھر اس کے کچھ حصوں پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے کچھ حصے غلط ہیں؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ نہیں، غلط نہیں، بلکہ علمی روایت نے ترقی کی ہے۔ بعد میں آنے والے علماء جنہیں اصحاب ترجیح کہا جاتا ہے۔ اصحاب ترجیح، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ ماہرین تھے جنہوں نے دلائل کا دوبارہ جائزہ لیا اور یہ طے کیا کہ متعدد آراء میں سے کون سی رائے وقت اور حالات کے مطابق زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا۔ انہوں نے امام قدوری کے کام کا انتہائی احترام کیا، لیکن اسے حتمی نہیں سمجھا۔ انہوں نے مزید تحقیق کی اور بعض اوقات اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی خاص مسئلے میں شاید امام ابو یوسف یا امام محمد کی رائے زیادہ مضبوط ہے اور فتویٰ اسی پر ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علمی روایت وقت کے ساتھ منجمد نہیں ہو گئی؟ بالکل نہیں۔ یہ کتاب کوئی مقدس صحیفہ نہیں بلکہ ایک زندہ گفتگو کا نقطہ آغاز ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے، اور یہی امام قدوری کا اصل کارنامہ ہے۔ انہوں نے کوئی آخری جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ایک ایسا مضبوط پلیٹ فارم مہیا کیا جس پر قانونی فکر ترقی کر سکے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کا ایک موقع ہے۔ جی، یہ ہمیں غور کرنے کے لیے ایک سوال دیتا ہے۔ کوئی بھی شعبہ، چاہے وہ قانون ہو، سائنس ہو یا فن، اپنی بنیادی تحریروں کے اختیار اور مسلسل ترقی اور تنقید کی ضرورت کے درمیان توازن کیسے قائم کرتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ امام قدوری کی میراث ہمیں بتاتی ہے کہ علم کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ کبھی جامد نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ امام قدوری رحمہ اللہ نے اپنی گہری فقہی بصیرت اور علم کی روشنی سے فقہ حنفی کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ ان کی تصنیف مختصر القدوری صدیوں سے مدارس اسلامیہ میں علم و فہم کا سرچشمہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس علمی ورثے سے صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایسی ہی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔